السلام علیکم. میرے سامنے محترم جناب ریاض احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں اور مولانا عبدالباسط عصری صاحب. میں ان حضرات سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں twocircles.net کے لیے سلمان سلطان. محترم جناب ریاض احمد صاحب، آپ یہاں مہاراشٹرا میں جماعت اسلامی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور آپ بہت ساری تعلیمی جو تنظیم ہیں اور جو بہت سارے اسکولس وغیرہ آپ چلا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ تفصیل سے ذرا بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟ یہ میں جماعت اسلامی سے وابستہ تو سن 50 سے ہوں، لیکن بمبئی میں سن 65 میں آیا اور یہاں جماعت اسلامی سے چونکہ میں وابستہ تھا تو اس لیے یہاں جماعت اسلامی کے جو سوشل کام ہیں ان میں حصہ لینے لگا، کہ خاص طور سے جو صنعتی اور تعلیمی کام ہے. اور اسی وقت سے ہم نے تقریباً 70 میں ہم نے اسکول جو ہے آئیڈیل اکیڈمی کے تحت آئیڈیل ہائی اسکول کا انٹیچی کا کیمپ میں، جس میں تقریباً اس وقت 3,500 بچے پڑھتے ہیں. اس وقت جونیئر کالج بھی ہے اور جونیئر کالج میں تینوں فیکلٹیز ہیں، سائنس اور کامرس کی، اور تقریباً 400 بچیوں کے لیے صرف بچیوں سے تعلیم حاصل کر رہی ہے. اس کے بعد الفلاح ہائی اسکول قائم کیا ہم نے، الفلاح ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت. یہ ملاد میں قائم کیا اور اس کی تقریباً 4 برانچیں ہیں، لوگوں کے 4 برانچیں ہیں. چاروں برانچوں میں 3,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ آئیڈیل ہائی اسکول اور الفلاح ہائی اسکول دونوں ایڈڈ ہیں، گورنمنٹ سے 100% اس کی ایڈ ہے. باقی اس کی عمارت وغیرہ جو ہے اس کے بنانے میں ہم نے قوم سے پیسہ جمع کیا اور اس کی الفلاح ہائی اسکول کے لیے ابھی الفلاح ہائی اسکول کی جو ہے ہمارے پاس اس وقت بڑا پروجیکٹ ہے، تقریباً 2 ایکڑ زمین ہمیں ممبئی میں اس کے لیے حاصل ہے. گورنمنٹ آف مہاراشٹر سے ہم نے حاصل کی ہے اور اس پر تقریباً 1,60,000 اسکوائر فٹ مربع فٹ مشتمل ایک بڑا پروجیکٹ تعلیمی انشاءاللہ وہ ہمیں تیار کر بنانا ہے انشاءاللہ 2 سال کے اندر. اس میں انگلش میڈیم اسکول ہوگا، اردو میڈیم اسکول ہوگا اور کچھ جو ہے شارٹ ٹرم کورسز کافی انتظام انشاءاللہ. اس کے علاوہ 2 انگلش میڈیم اسکول ہم نے پچھلے 15 سال پہلے تقریباً 94 میں شروع کیا تھا. اس وقت جب یہاں ممبئی میں فساد ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے انگلش میڈیم اسکولوں میں خاص طور سے داخلہ کے لیے مشکلات پیش آ رہی. ان دونوں میں اس وقت 1,100 بچے پڑھتے ہیں اور دونوں کو مشہور ہے کہ بچے کی عمارتیں اس سال جون تک تیار ہو جائے گی اور وہ ہمارے اسکول مستقل ادارے کی حیثیت اختیار کر لیں گے انشاءاللہ. جی، تو یہ جو اسکول آپ کے انگلش میڈیم اسکول ہیں، یہ کس بورڈ سے ان کا الحاق ہے؟ یہی مہاراشٹر جو بورڈ ہے، اچھا، مہاراشٹر ایجوکیشن بورڈ جو ہے، جی جی مہاراشٹر گورنمنٹ سے جی، یہ ریکگنائزڈ ہے، مطلب ایڈڈ نہیں ہے. اچھا اور ہمارے اردو میڈیم جو اسکول ہے وہ دونوں ایڈڈ ہیں. دونوں کے مل کر اس کی تو 96 لاکھ روپے ہے، دوسرے کی 65 لاکھ روپے جی جی. ایک ہے. تو گورنمنٹ آف مہاراشٹر سے آپ کو ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے؟ ایڈ کی صورت ہے. جی پہلے تو اور سہولتیں تھیں لیکن اس وقت اس نے بہت سہولتوں کو ختم کر دیا ہے ہفتے میں. اچھا، لیکن ایڈ کی سہولتیں اردو میڈیم کے لیے، جی جی ہندی میڈیم کے لیے، مراٹھی میڈیم کے لیے جی، باقی رکھی. انگلش میڈیم کے لیے ایڈ کی صورت انہوں نے اچھا لیٹر ختم کر دی. ایڈڈ نہیں کر صرف ریکگنائز کرتے ہیں. جی جی، اور یہ ہمارے دونوں اسکول جو ہے وہ ریکگنائز ہیں. اچھا. مولانا عبدالباسط عصری صاحب، آپ ایک بہت اہم کام یہ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے سیکولر اسکولس ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، ان میں آپ دینی تعلیم کا نظم کر رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور کیسے آپ یہ کر رہے ہیں؟ اصل میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بچے کو دین کی بنیاد پر پروان چڑھنا چاہیے
اور ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے جس سے کہ عام طور سے یہاں کی نئی نسل فائدہ اٹھاتی ہے وہ سیکولر نظام تعلیم ہے، جہاں دین کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ دینی مدارس کی شکل میں کچھ تھوڑا بہت جو ہمارا اپنا انتظام ہے وہاں صرف 5% بچے پڑھتے ہیں اور تقریباً 95% ایسے ہیں جو ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور دین سے محروم رہ جاتے ہیں، اور صرف دین ہی سے محروم نہیں رہتے بلکہ دین سے محرومی کے نتیجے میں ان کا اخلاق و کردار سب بگڑ جاتا ہے، بلکہ شرک و الحاد کی انتہا کو بھی پہنچ جاتے ہیں، جس کے نمونے مختلف طرح کے سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس میں کچھ بزرگوں کو خیال آیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی 2000 میں، سن 2000 میں، اور اس وقت سے اب تک یہ کوشش جاری ہے۔ شروع میں تو صرف چند اسکول ساتھ تھے، لیکن اب تقریباً 75 ہائی اسکول ہیں جس میں 17,000 طلبہ اور طالبات اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں کی ہر مضمون کی طرح اس مضمون کے لیے بھی پیریڈ مختص کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نصاب کی تیاری کا کام بھی ہوا، اور ہم نے KG سے لے کر کے ہائی اسکول لیول تک کا پورا نصاب تیار کیا، اردو میں بھی انگریزی میں بھی۔ اسی طرح ہر اسکول کو ہم جیسی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے لحاظ سے معلم بھی فراہم کرتے ہیں، اور معلم کی جتنی ضروریات ہیں اس کی تکمیل خود ادارہ کرتا ہے۔ موجودہ جو صورت ہے اس میں 75 ہائی اسکول ہیں اور تقریباً اتنے ہی معلمین کام کر رہے ہیں، جن پہ تقریباً 100 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ ان